حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی نیک اور برگزیدہ بندے ہوئے ہیں۔ آپ کا شمار اللہ کے ان نبیوں میں ہوتا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انجیل مقدس عطا کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل دنیا میں تشریف لانے والے آخری نبی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی انتہائی عاجزی اور اللہ تعالیٰ کے حضور محبت و عنایت کی عمدہ مثال ہے۔ آج ہم آپ علیہ السلام کا ایک انتہائی دلچسپ اور سبق آموز واقعہ بیان کریں گے۔ جب آپ علیہ السلام کی ملاقات شیطان سے براہ راست ہوئی، ویسے تو شیطان اور اس کے چیلے انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کر انہیں گناہوں پر اکساتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے انبیاء کرام جیسی نیک ہستیوں کا شیطان ملعون سے کئی بار سامنا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہیں سے گزر ہو رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ شیطان آ رہا ہے اور اس کے ساتھ 5 خچر ہیں جن پر اس نے سامان لاد رکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس یہ سامان کیا ہے؟ کہنے لگا، یہ میرا سودا ہے جسے میں بیچنے جا رہا ہوں۔ اب اس کا یہ جواب حیران کرنے والا تھا، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پھر سوال کیا، اچھا تمہارے پاس 5 خچر ہے تو تم نے ان میں سامان کیا رکھا ہے؟ شیطان کہنے لگا، پہلے خچر میں نے ظلم لاد رکھا ہے، اس میں ظلم ہے ظلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، ظلم تم سے کون خریدے گا؟ وہ کہنے لگا، ظلم مجھ سے بادشاہ خریدیں گے۔ در حقیقت بادشاہ تو اول درجے کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی بادشاہ ہے اور اپنے خاص اور نیک بندوں کو اپنی صفات میں سے کچھ عطا کرتا ہے، لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بیشتر ظالم بادشاہ ہوتے ہیں، کچھ نیک بھی، لیکن شمار میں بہت کم گزرے ہیں جو نیک تھے اور اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ شیطان نے جواب دیا کہ میں یہ ظلم بادشاہ کو بھیجوں گا اور وہ لوگوں پر ظلم کرے گی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اچھا دوسرے خچر میں کیا ہے؟ شیطان کہنے لگا، اس میں تکبر ہے۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے، اب یہ تکبر کون خریدے گا؟ شیطان نے جواب دیا، تکبر زمیندار لیں گے۔ زمیندار کی مثال کچھ یوں ہے کہ اگر وہ بھوکا بھی ہو تو وہ بڑے تکبر سے اپنی زمینوں میں پھریں گے اور کہتے پھریں گے، یہ زمینیں ہماری ہیں، اور لوگوں پر ظلم اور زیادتی کریں گے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا بتاؤ کہ تیسرے خچر میں کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، اس میں دھوکہ ہے، خیانت ہے، چکر بازی ہے۔ آپ علیہ السلام نے حیران ہو کر پوچھا کہ یہ تم سے کون لے گا؟ وہ ملعون بولا، یہ میں تاجروں کو دوں گا۔ دنیا کے جتنے تاجر ہیں میں ان کو خیانت بیچوں گا۔ وہ اپنے مال میں خیانت کریں گے، دھوکے بازی کریں گے، دھوکہ دہی کرے گی اور اس میں بہت خوش ہوگے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام چوتھے خچر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اس پر تم نے کیا لاد رکھا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، اس میں حسد اور کینہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے دریافت کیا، یہ تم کسے دو گے؟ کہنے لگا، یہ میں علماء کرام کو دوں گا۔ دنیا کے جتنے علماء کرام ہیں میں ان کو حسد بیچوں گا۔ وہ ایک دوسرے سے حسد کریں گے، ایک دوسرے کی عزت اچھالیں گے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے۔ در حقیقت حسد ایک انتہائی شیطانی چیز ہے۔ اللہ کا حکم ہے حسد نہ کرو۔ شیطان نے کہا کہ میں یہ حسد علماء کرام کو دوں گا تاکہ وہ اپنے اپنے علم بل بوتے پر ایک دوسرے سے حسد کرے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ اب یہ بتا دو کہ اس خچر میں کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، اس میں مکر ہے جو میں عورتوں کو دوں گا۔ یہاں پر عورتوں سے مراد نیک عورتیں نہیں بلکہ بد چلن اور مکار عورتیں ہیں جو اپنی باتوں اور حرکات سے فتنہ اور فساد برپا کریں گی۔ تو یہ ملاقات تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شیطان سے ہوئی، جس میں ہمارے لیے گہری وضاحتیں موجود ہیں۔ بلا شبہ آج کے دور میں ہم تو یہ نہیں دیکھ سکتے کہ شیطان کیا لا رہا ہے اور کس کو کیا بیچ رہا ہے، لیکن آج بھی معاشرے میں ہمیں دوسروں سے وہی سب کچھ مل رہا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور میں شیطان کو لاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہمیں ہدایت دیتا رہے اور ان 5 بری چیزوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔